शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। प्राउड ऑफ इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद। कुछ खामोश सदाएं, फरियादें ऐसी हैं जो हमारी हमदर्दी की मुंतज़िर और हकदार भी हैं। उन्हें हम जानते तो हैं मगर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही किरदार के बारे में बताएंगे जिन्हें आप रोज़ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उनका रहन सहन, उनका माहौल, उनसे जुड़ी हुई माशरे की तलखियों के बारे में बताएंगे। आपने कई बार शाहदौला के चूहों यानी फ़कीर को देखा होगा। ये कौन है, ऐसे पैदा क्यों हुए, उनका हज़रत शाहदौला से क्या ताल्लुक़ है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। हज़रत शाहदौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया में अपनी शोहरत की वजह से वाहिद वली कामिल गुज़रे हैं। आपकी शोहरत, आपकी रूहानी सरबुलंदी और अज़मतों के साथ ये भी है कि आपके मज़ार अक़दस पर लोग अपने बच्चों को भी बतौर चढ़ावा छोड़ जाते हैं। मगर ये बात हैरत अंगेज़ है कि कैसे माँ बाप अपने जिगर गोशों को अपने आप से जुदा कर देते हैं। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं की जाती कि वालिदैन अपनी औलाद को यूँ किसी को दे दें। हाँ, ये भी सच है कि किसी के खातिर बंदा अपनी जान ज़रूर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अपनी औलाद को ज़रूर बचाता है। आपने कई बार शाहदौला के चूहों को देखा होगा। कभी उनसे खौफ भी खाया होगा, कभी तर्स भी खाया होगा। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये शाहदौला के चूहे क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं और उनकी मसरूफ़ियत क्या होती हैं? बात यूँ है कि सरकारे शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह एक मज़ार है जो गुजरात में है और हर साल उनका उर्स भी धूमधाम से मनाया जाता है। होता यूँ है कि जिन बच्चों के सर पैदाइशी तौर पर छोटे होते हैं उनको हज़रत शाहदौला के मज़ार पर भेज दिया जाता है, जहाँ उनको पाला पोसा जाता है। और बाज़ माँ बाप जिनकी औलाद नहीं होती या होती है और फिर मर जाती है, वो मन्नत मांगते हैं कि वो अपना बच्चा शाहदौला के मज़ार की नज़र कर देंगे। उनकी जो भी पहली औलाद होगी, वो बच्चे पैदाइशी तौर पर तो सेहतमंद होते हैं, मगर उनके सर पर एक लोहे का कड़ा चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से उन बच्चों का सर छोटा रह जाता है। अब उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह जाता है, जो कि भीख मांगना होता है। ऐसे लोग ज़हनी तौर पर भी छोटे रह जाते हैं, यानी उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है और सोचने समझने के काबिल नहीं रहते और ना ही ज़िंदगी की भाग दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं। कहा जाता है कि जो शादीशुदा जोड़े औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो इस मज़ार पर आकर मन्नत मानते हैं कि उनके घर जो पहली औलाद पैदा होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके मज़ार पर दिया जाएगा। कहा यह भी जाता है कि जिसने मन्नत पूरी नहीं की, उनकी दूसरी तीसरी औलादें भी ऐसी ही छोटे सर वाली यानी शाहदौले के चूहे जैसी पैदा होंगी। हालांकि बहुत से मन्नती बच्चों के सर नॉर्मल बच्चों जैसे थे, वो कहीं से भी चूहे नहीं लगते थे। फिर भी दिल पर पत्थर रख कर वालिदैन को अपनी औलाद मज़ार के लोगों के हवाले करनी पड़ती हैं। दूसरा तासुर ये भी है कि ये बच्चे नॉर्मल होते हैं। भिखारी माफिया इन बच्चों को अगवा करता है। बचपन में ही उन बच्चों के सरों पर लोहे के कड़े नुमा चीज़ बनाकर उनके सरों पर रखी जाती है ताकि उनके सर छोटे रह जाएं। उन्हें दरगाहों पर और बाज़ारों में दौले शाह के चूहे के तौर पर पेश करके भीख मंगवाई जाती है। अक्सर वालिदैन औलाद की ममता में मजबूर होकर मज़ार का रुख करते हैं ताकि अपनी औलाद को देख सकें, मगर वहाँ वो बच्चे दोबारा दिखाई नहीं देते।
سالوں بعد نظر آ بھی جائیں تو آپ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے، یعنی ان کے والدین بھی انہیں پہچان نہیں پاتے۔ شاہ دولہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے چوہے، اگرچہ انہیں چوہے کہنا انسانیت کی توہین ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور انسانوں میں ہی رہتے ہیں، مگر انہیں عرف عام میں یہی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ ایک نسل ہے جس کے افراد ایسے چھوٹے سروں والے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو لوگ بھی سنبھالتے ہیں یا ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ ان کی باتیں سمجھ لیتے ہیں، ان کے اشارے بھی جان لیتے ہیں۔ ذہنی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کسی بھی عمر کے ہو جائیں، خود کو بچہ ہی تصور کرتے ہیں، مگر ان کو اگر ہر چیز سکھائی جائے تو یہ لوگ کھانا پینا اور کپڑے پہننے کے علاوہ بھی کچھ طور طریقے سیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ بعض مفاد پرست لوگ ان سے شاہ دولہ سرکار کے چوہے کہہ کر ان کے ذریعے بھیک منگواتے ہیں، مگر لوگ انہیں خوف خدا کی بدولت کچھ نہ کچھ نذرانے دے دیتے ہیں تاکہ خدا نہ کرے ان کے گھر میں بھی ایسا بچہ پیدا نہیں ہو جائے۔ ہمیں ان مظلوم لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ پہلا بچہ اس مزار پر دے دیں ورنہ اگلے بچے بھی چوہے ہوں گے۔ یہ کوئی بھی ولی کامل ایسی سخت شرط نہیں رکھ سکتے۔ ولی اللہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ بھلا ایسی کڑی شرط کیوں رکھیں گے؟ آپ خود سوچئے کہ ایسے بچوں کا بھلا کوئی کرے گا کیا؟ یہ بچے ویسے بھی کسی کام کاج کے قابل نہیں ہوتے، نہ بولنے کے قابل ہوتے ہیں، بھلا ایسی شرط کیوں رکھی جائے گی؟ اولیاء کاملین تو لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے اور ان کو معذوری سے صحت یابی کی طرف لاتے ہیں، پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت شاہ دولہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کڑی شرط لگائی ہوگی؟ ہاں، مگر یہ سچ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں، یعنی حضرت شاہ دولہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے سروں والے بچوں کو آپ نے بے سہارا گھومتے پھرتے دیکھا تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ ایسے بچوں کو جمع کر کے ہمارے پاس لے آؤ، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس لیے آپ کا آستانہ عالیہ ان مجبور اور بے کس لوگوں کا مسکن بن گیا، جہاں انہیں کھانے پینے اور پہننے کے علاوہ رہنے کے لیے بھی جگہ میسر آ گئی۔ اس قسم کے چھوٹے سر والے بچے والدین کے کسی نقص کی بدولت دنیا بھر میں کہیں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بغیر کسی منت کے۔ کسی بھی کتاب میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ کسی عورت کے گھر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے نتیجے میں کوئی ایسا عجیب قسم کا بچہ پیدا ہوا ہو اور وہ اسے وہاں حضرت شاہ دولہ کے مزار پر چھوڑ گئی ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ چھوٹا سر ہونا ایک بیماری ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو لاحق ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کو ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے، انہیں کوئی قبول نہیں کرتا، تو ان بچوں کے لیے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہی جاہ پناہ ہوتی ہے، جہاں انہیں کم از کم 2 وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے۔ شاہ دولہ کے چوہوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب ان کا آخری وقت آ جاتا ہے تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے اور انہیں خالی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور تالا لگا دیا جاتا ہے۔ پھر چند دنوں بعد تالا کھولا جاتا ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے۔ بند کیا جانے والا شاہ دولہ کا فقیر یعنی چوہا نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، یعنی خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے چند لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بارے میں اسلامی اسکالر مفتی نعیم کا کہنا تھا کہ یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے، انسان خود بخود غائب نہیں ہوتا، اگر غائب ہوتا ہے تو ہمیں بھی دکھائیں کہ کیسے غائب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی مسلمان دنیا میں آیا ہے اس کی نماز جنازہ ضرور ہوگی، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ یہ غائب ہونے والی بات
تو لوگوں کو گمراہی طرف لے جاتی ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی اور من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ تو جناب تاریخ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہ دولہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ذہنی معذور اور مظلوم بچوں کی پرورش کے لیے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، جو ان کی یہ نیکی آج رہتی دنیا تک یاد ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اللہ اور اس کے نیک بندوں کے راز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس بارے میں اولیاء کرام کے راز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔